الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزكيهم وقال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کو فرض قرار دیا ہے. اپنے نفس کو پاک کرو، پاک کراؤ. نفس وہ ہے جو پاک ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاک ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے خبر دی یزکی ہی، اے ہمارے محبوب ان صحابہ کے اور امت کے نفوس کو پاک کیجیے. زکین تزکیہ کہتے ہیں، نفس کی پاکی کا نام ہے تزکیہ. نفس تو گندا ہے، لامارۃ بالسوء قرآن نے کہا، کثیر الامر بالسوء، بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے. شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے. شیطان تو نفس کے سامنے کچھ بھی نہیں. جب شیطان بند ہوتا ہے رمضان میں تب بھی نفس اپنا کام کرتا ہے. گناہ کیوں کرتا ہے انسان رمضان کے مہینے میں، جبکہ حدیث شریف میں صاف موجود کہ صفدت الشیاطین و مرضت الجن، شیاطین اور سخت جنات کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. پھر آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ نفس کے تقاضے سے کرتا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے جو پناہ مانگی ہے اس نے پلک جھپکنے کا لفظ استعمال کیا ہے. اب پلک جھپکنے کا کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ اے اللہ اتنی دیر بھی ہمارے نفس کے ہمیں حوالے نہ کرنا. اتنی دیر یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کتنا تھوڑا سا وقت ہے. اتنی دیر یعنی اتنی دیر میں جس میں انسان پلک جھپکتا ہے، اتنی دیر میں انسان کا نفس اس کو کفر میں دھکیل دیتا ہے. اتنی دیر، اتنی اس میں صلاحیت رکھی، اس میں اتنی بدماشی کی ایسی صلاحیت ہے. امارۃ بالسوء قرآن نے کہہ دیا. امارہ کہا ہے، یہ لفظ نفس کے لیے استعمال کیا ہے. امارۃ بالسوء بہت عجیب بات ہے. قرآن کی فصاحت دیکھے. بالسوء کہا، یہ الف لام عربی اعتبار سے استغراقی ہے، یعنی قیامت تک جو گناہ ہوں گے نئے 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 نئے، وہ نفس ان تمام گناہوں کا ذمہ دار ہے، ان کو تراشنے والا، ان کو حکم دینے والا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں جو گناہ تھے وہ اور نوعیت کے تھے، آج گناہ اور نوعیت. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امام غزالی کے نسخے تم استعمال کرو گے اس زمانے میں نفس کو صحیح کرنے کے لیے تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. تمہیں اس زمانے کے غزالی کی ضرورت ہے.
اس زمانے کے رومی کی ضرورت ہے، اس زمانے کے شمس تبریز کی ضرورت ہے، اس زمانے کے عبد القادر جیلانی کی تمہیں ضرورت ہے، کیونکہ ہر زمانے میں جو بھی اللہ کا پیارا آیا، نبی کا نائب آیا، پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں تزکیے کیے، ہر زمانے میں آنے والے جو مزکین ہیں، مصلحین ہیں، وہ اسی زمانے کے اعتبار سے تزکیہ کریں گے۔ لامارۃ بالسوء بہت زیادہ حکم دیتا ہے، فرمایا یزکین، اس کو پاک کرو۔ ہمارے نبی آپ پاک کیجئے، آپ صحابہ کے نفوس کو پاک کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کی پکڑ کرتے ہیں، زندگی بھر دوبارہ غلطی کبھی نہیں ہوا کرتی، نکل جاتی تھی۔ رسول اللہ کی شان تھی، آپ کی برکت تھی، آپ کا فیضان تھا۔ اب ایک بات تنبیہ کر دی کسی بات پر، بس ایک صحابی کو برائی کا خیال آتا تھا، بدکاری کا خیال آتا تھا، آپ نے تنبیہ فرمائی، فرماتے آج 70 سال ہو گئے اس واقعے کو، مجھے کبھی برائی کا وسوسہ نہیں آیا۔ ایسا تزکیہ کر دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کو بہت ڈانٹا کرتے تھے، رسول اللہ نے ایک دفعہ سن لیا، کہا یبن السودا، اوے کالی کے بیٹے، یہ لفظ استعمال کیا، وہ کالی کے بیٹے، وہ حبشی تھا، اے کالی کے پتر، وہ کالی کے بیٹے۔ بخاری میں آتا ہے آپ نے کہا آئیر تو بیمی، اس کی ماں سے تو آر دلاتا ہے، انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تو ایسا انسان جس میں کفر پایا جاتا ہے، یہ کافر ہے جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، مومن نہیں۔ کیونکہ کبر جو ہے نا، کبر اپنے آپ کو دوسرے اچھا سمجھنا، یہ کبر شیطان کا وصف ہے۔ شیطان کبر کی وجہ سے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ اللہ کے سامنے ہو گیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کبر کی وجہ سے۔ ان میں کبر کی بیماری تھی کہ میں اچھا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رائی کے برابر بھی کسی کے دل میں کبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو 70 سال کے مسافت سے آتی ہے۔ اس لیے جنت اور جہنم میں مکالمہ ہوا، جہنم میں نے کہا میرے اندر بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے متکبر لوگ ہیں، تو جنت نے کہا میرے اندر سارے درویش اور مسکین لوگ ہیں۔ وہ جس پر فخر ہے، سارے درویشوں کا ڈیرا جنت ہے اور سارے بدماشوں کا ڈیرا جہنم ہے، یاد رکھو۔ اتنا بھی کبر آ جائے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے ہمارے اس پورے بر صغیر میں علم حدیث کو لانے والے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دو انسان ہیں جو علم حدیث کو یہاں پر لائے۔ اس کے بعد حدیث پڑھانے جانے لگی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم تھے۔ ایک بار بڑا سردی کا موسم تھا، تو کتے کا چھوٹا سا بچہ ایک نالی میں پھنسا ہوا تھا، نالی میں۔ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ حیوان ہے، جانور ہے، اور سردی کا موسم ہے اور نالی کے اندر پھنسا ہوا ہے، مر جائے گا تھوڑی دیر میں۔ وہ نیچے اندر اترے اور انہوں نے اسی غلاظت میں سے اس بچے کو نکالا، اس کو دھویا اور پھر اس کو گرم ورم کیا اور قریب میں کہیں مات کی اس تک پہنچا دی۔ حضرت فرماتے شاہ عبد الرحیم کہ میں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق کی خدمت کی تھی تو اللہ نے مجھے اسی جن سے ایک سبق دیا۔ وہ سبق یہ کیا ہوا کہ ایک بار حضرت کہیں سفر کر رہے تھے، ایک پگڈنڈی پر جا رہے تھے، ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ شہروں کے قریب جو کھیتوں کو پانی لگتا ہے ان میں اکثر وہ ناپاک پانی ہوتا ہے جو گندی جھلار میں سے لیا جاتا ہے اور اس میں سے وہ ڈالا، وہی پانی اس قسم کا پانی تھا، وہ نہر کا پاک پانی تو تھا نہیں۔
تو سامنے سے کتا آ رہا تھا، حضرت یوں جا رہے ہیں، کتا یوں آ رہا ہے، اور جگہ تھوڑی سی، ایک کو نیچے اترنا ہے۔ اب شاہ عبد الرحیم بھی کھڑے ہو گئے، شاہ ولی اللہ کے والد، اور کتا بھی کھڑا ہو گیا۔ کتا ان کو دیکھ رہا، وہ ان کو دیکھ رہے، وہ کہتے کتا اترے میں چلا جاؤں گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ نے کتے کو زبان دے دی، زبان دے دی۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے قرب قیامت میں ایسے واقعات ہوں گے کہ لوگ کسی کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا تو اس کا کوڑا بولے گا، اور کتا بولے گا، جانور بولیں گے، انسانوں سے باتیں کریں گے۔ قرب قیامت میں واقعات حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں واقعات آتے ہیں، اور آپ پر سلام نہیں، بہت سے ایسے واقعات بیان کے جانور بات کر رہے ہیں انسانوں سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا چرواہا، بخاری کی حدیث ہے، چرواہا بکریاں چرا رہا تو بھیڑیا بکری لے کے بھاگ پڑا، تو ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگا اور اس سے چھڑا لیا۔ تو بھیڑیا کھڑا ہو کر اس سے بولا، آج تو نے چھڑا دیا، لیکن ایک دن وہ ہوگا کہ تو بھی نہیں رہے گا، اس دن ہم ہوں گے، تو پھر کون چھڑائے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے بھینس کے اوپر ہل لگا دیا، ہل چلانے کے لیے بھینس جو اس پر ہل چڑھا دیا اس کی گردن پر کہ میں اسے کھیتی کروں گا۔ تو اس بھینس نے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا کی گئی، اس کے لیے بیل پیدا کیا گیا ہے، میں اس کے لیے نہیں پیدا کی گئی۔ ہاں تو اگر وزن میرے پیچھے ڈالے تو ریڑا تو میں کھینچ سکتا ہوں، لیکن ہل چلانا میرا کام نہیں ہے۔ حدیث میں تو کہنے لگی، لوگ کہنے لگے عجیب ہے، یہ جانور بات کرتا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو کتا بولا، ہونے گا انسان تو انتظار کر رہا ہے کہ میں نیچے اتر جاؤں گا، تو انسان ہے میں جانور، اس وجہ سے تیرے دل میں بات ہے کہ تو انسان ہے میں جانور ہوں، میں کتا ہوں، میں نیچے اتر جاؤں گا۔ سن، میرے اترنے سے تیرے کپڑے تو پاک رہیں گے، لیکن تیرا اندر ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ تو اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے۔ اور اگر تو نیچے اتر جائے گا تو تیرے نفس کا علاج ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں فوراً میں نیچے اتر گیا اور کتا چلا گیا۔ تزکیہ، یہ نفس عجیب بدماش ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے، ایسے گھس جاتی ہے یہ کبر اور حجب انسان میں ایسے گھستا ہے کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور ریاکاری ایسی گھستی کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے۔ کسی کی بھی حقارت انسان کے قلب میں آ جاتی، یار یہ ایسا اور میں ایسا ہوں، میرے اندر یہ فضیلت ہے۔ ابو ذر غفاری نے ان کو کہا کہ ابن سودا کالی کے بیٹے، معمولی سمجھا، گالی دے دی۔ اب سیدھا ہم نے کیا فرمایا، تیرے اندر کفر پایا جاتا ہے، کفر پایا۔ پھر یہ حالت ہوئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حالت ہوئی کہ غلام کپڑا لیتے تھے، جیسا خود پہنتے ویسے غلام کو پہناتے، جو خود کھاتے اس کو کھلاتے، آنے والا فرق نہ کر سکتا یہ حضرت کا بیٹا ہے یا غلام ہے۔ لوگ کہتے غلام کو غلام کی شکل میں رکھے، کہا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، مجھے رسول اللہ کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے، انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تو ایسا انسان ہے تیرے اندر کفر پایا جاتا ہے۔ زندگی بھر کے لیے تزکیہ ہو گیا، زندگی بھر کے لیے ایسے مٹ گئے کہ زاہد حاضل امہ، اس امت کے زاہد کہلائے، اور وہ مقام پایا کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تو پاس تشریف فرما ہے۔ تو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل السلام نے، یہ شخص کون ہے؟ فرمایا میرا صحابی، اس کا نام ابو ذر ہے۔ تو ہنس کر فرمانے لگے حضرت جبریل السلام، کیا آسمان والے ان کو زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں؟ آسمانوں میں ان کا شوہرہ ہے، پورا آسمان کی فرشتے جانتے ہیں کہ یہ ابو ذر ہے، زمین والوں کو اتنی معرفت نہیں جن آسمان والوں کو معرفت ہے، کس مقام پر پہنچے۔ ایک انسان کا جب تزکیہ اور باطن پاک ہو جاتا ہے
پھر وہ آسمانی مخلوق بن جاتا ہے، رہتا زمین پر ہے لیکن گویا کہ آسمان پر ہے، پوری آسمان کے مخلوق اس کو پہچانتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا سب سے پہلے اللہ اعلان فرماتے میں اس سے پیار کرتا ہوں، پھر جبریل السلام سے فرماتے تم بھی پیار کر، پھر جبریل السلام سے کہتے ہیں کہ عرش کے فرشتوں سے کہو کہ اس سے پیار کرے، پھر ساتھ میں آسمان کے فرشتوں، سدرۃ المنتہا کے فرشتے، یہاں تک کہ زمین تک آتے آتے آخر میں انسانوں میں ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے، ثم یوضع القبول فی الارض، پھر زمین کے اندر اس کو قبولیت دے دی جاتی ہے۔ آسمان سے چلتی ہے بات، اور آسمان کی بات تو تب ہوگی جب اندر کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اندر کا معاملہ آسمان والا جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی۔ مخلوق کو کیا پتا ہے؟ مخلوق کے دیکھنے میں ایک ہی جیسے، یہ بھی وہ ہے ویسی وہ ہے، لوگ کہتے احتیاط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے باطن میں کیا ہے یہ دولت تو اس کے اندر کو پتا ہے نا۔ شیطان نے اسی سے دھوکہ کھایا، آدم السلام کے جسم کو دیکھ بیٹھا، دولت نہیں دیکھی اندر کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آدم ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے، یہ میرے مقابلہ کرے گا۔ یہ اس کو اندر نبوت کا اور خلافت کا موتی نظر نہیں آیا جو دل کی ڈبیا میں اللہ نے رکھا تھا، اپنی خلافت اور اپنی نیابت اور نبوت کا موتی رکھا تھا، اس کا نظر نہیں آیا۔ کہتا اگر شیطان کو نظر آ جاتا ہو جتنی ہمت ہی بھی نہ کرتا ہوں۔ اس نے جرت ہی سے لے کی، انہوں نے کہا مٹی ہے، یہ تو مٹی کا ہے، بھوک پیاس ستائے گی، شہوت، قتل و غارت، اور یہ ایسی سی بات اس میں، یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے دل کی دولت اس پر ظاہر نہیں ہونے دی کہ یہاں ہم نے کیا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم السلام سے بھی خطا ہوئی لیکن دل میں اللہ کے عشق و محبت تھی، دوبارہ دربار میں چلے گئے، دربار نہیں چھوڑا۔ یہ ہے عاشق جو نا وہ در محبوب نہیں چھوڑتا، چاہے کتنی خطا غلطی ہو جائے لوٹ کر وہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے۔ اور اللہ کو بہت پیاری یہ چیز۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ دوبارہ اللہ کے دربار میں آتا ہے گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے، تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب اللہ ہمارا انتظار کرتے ہیں کب بندے میرے طرف آئیں گے، کیونکہ اپنے لیے میں بھیجا یہاں پر، اپنے لیے۔ ہاں مجھے بتائیں کسی کا بچہ یہاں سے لندن چلا جائے، سعودیہ چلا جائے اور وہاں کی عیاشیوں میں گم ہو جائے، ماں باپ ہر آنے والا ٹیلی فون، ہر آنے والا خط، ہر آنے والے میسج پر دیکھیں یار ہمارے بچے کا تو نہیں، بولو۔ باپوں سے پوچھتا ہوں، میں باپوں سے پوچھتا ہوں، کرتا ہے نہیں انتظار ہے؟ اللہ اکبر۔ مادر رہا مہر منا موختن، اللہ فرماتے ماں باپ کو محبت تو ہم نے دی ہے، ہمیں تم سے کتنا پیار، تم ہی جا کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے، ہماری طرف نہیں آئے لوٹ کر، ہمارا وقت انتظار کرتے ہیں ہمارے بندے کب آئیں گے ہمارے۔ مادرارا مہر منا موختن، ان ماؤں کو محبت میں نے سکھائی ہے، ماں باپ کو محبت ان کے دل میں مہر محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اس لیے ماں باپ کی محبت اللہ رسول کی محبت سے اللہ نے دی ہے، اپنی خاص محبت میں سے محبت ڈالی۔ کس طرح؟ اللہ کی محبت بھی بغیر کسی لالچ کے اور عوض کے اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، رسول اللہ کی امت کے ساتھ ہے، ماں باپ کی بھی اپنے اولاد کے ساتھ بغیر کسی غرض کے محبت واقع۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ دے گا وہ دے گا، ایسا کچھ نہیں، بغیر غرض کے، کوئی اغراض نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کی محبت ایسی ہے، کوئی اغراض نہیں ہوتی، اس لیے ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لے، سوائے ایک صورت کے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو غلام پائے، کسی کا غلام، اور خرید کر ان کو آزاد کر دے، آزاد تو خود ہی ہو جاتے ہیں، ان کو خرید کر آزاد کر دے، اب وہ ماں باپ کی کوئی بھی خدمت نہ کرے، وہ حق ادا کر چکا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر آسمان کی تارے بھی توڑ کر لا دے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ محبت بے لوث ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں
کیسا انتظار ہوگا. اور وہ جو یہ تو وہ تھا جو گم ہو گیا، نہ بھی گم ہو تو پھر بھی آدمی کہتے یار اتنے دنوں میسج نہیں آیا، پیغام نہیں آیا، میسج نہیں آیا. لوگوں سے کہتا یار اس کا پیغام نہیں آیا، میسج نہیں آیا، میسج نہیں آیا. ایک بابا گیا نا جس کا بچہ باہر گیا اور پھر وہاں گم ہو گیا، رنگینی ہو گئی. تو موبائل فون اپنا لے کر گیا موبائل ٹھیک کرنے والے کے پاس کہ یار دیکھنا اس کی گھنٹی نہیں بجتی. تو میرا بیٹا گیا ہوا ہے، وہ فون کرتا ہوگا لیکن اس کی گھنٹی نہیں بجتی، ذرا دیکھ. تو وہ سمجھدار تھا بابا جی کو تو بس سننے کی حد تک تھا. تو اس نے سارا چیک کیا. انہوں نے کہا بابا جی اب میں تجھے کیا بتاؤں، کبھی تیری بیٹے کی کبھی کوئی رنگ اور کال آئی نہیں، تو رنگ تو گھنٹی کہاں سے بجے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کے دربار میں آتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. پیغمبر سلام نے ایک مثال دی، ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور وہاں پر ایک جگہ پر وہ گیا، لیٹ گیا تو اس کا اونٹ چلا گیا جس پر سامان تھا، پانی تھا، کھانا تھا. جب اٹھا تو اونٹ نہیں ہے. اب جنگل کا راستہ ہے، بھوک پیاس لگی ہے، اس کو یقین ہو گیا کہ بس اب موت ہے. مرنے کے لیے لیٹ گیا، مرنے کے لیے کہ بس میں مر جاؤں گا. اتنی شدت کی بھوک تھی اور رات تیزی سے بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بس یہ تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ نہیں مروں گا تو کوئی جانور مجھے مار دے گا. دن میں اس کو پار کرنا تھا جنگل، وہ اونٹ ہی چلا گیا. اس کو نیند آ گئی. جب نیند آ گئی تھوڑی دیر میں کوئی کھڑکا دھڑکا کچھ آواز آئی تو اٹھا تو دیکھا تو اونٹ آیا ہوا ہے. تو اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے الفاظ بھی قابو میں نہیں رہے اور یوں کہنے لگے کہ واہ واہ میرے اللہ، تو میرا، میں تیرا رب، تو میرا بندہ. اللہ کو کہہ دیا تو میرا رب میں تیرا بندہ. حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ تو یہ کہنا چاہیے کہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. الٹا لفظ کہہ دیا کہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. فرمایا جتنی خوشی اس انسان کو ہوئی کہ اس کے الفاظ بھی پھسل گئے، فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ لوٹ کے مولا کی طرف. کیسے انتظار فرماتے ہیں، لیکن یہ نفس ہے خدا تک نہیں جانے دیتا. فرمایا یزکی میں اس کو پاک کرو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کو ڈانٹ رہے تھے، بڑا بھلا کہہ رہے تھے. رسول اللہ پیچھے سے آئے. لعنین و صدیقین کا حدیث ہے کہ لعنت ملامت کر رہے ہیں اور پھر صدیقین میں بھی ہو، وہ بھی صدیقین میں سے پھر ایسا کام کرتے. فرماتے مجھے پسینہ آ گیا اور میں نے جلدی سے غلام کو آزاد کر دیا، اللہ کے رستے میں آزاد کر دیا اور واپس آ کر رسول اللہ سے آ کر کہا مجھے معاف کر دیجئے، لا اعود، زندگی بھر اب یہ دوبارہ مجھ سے غلطی ہونے والے نہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ہے صورت بھائی فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ اکرام کو بھی اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے پیغمبر سلام کے محتاج تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے. ذکیم میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنے باطن کا تزکیہ نہ کرائیں؟ آپ کو کسی مقام پر ہو. شیخ فرماتے جب تک یہ دل کی شیشی پاک نہیں ہوگی، اس میں کیسا بھی عطر رکھ لو اس کی خوشبو نہیں پھیلے گی. چاہے علم کا عطر ہو، تقوی اور علم کا عطر ہو، تبلیغ کا عطر ہو، جہاد کا عطر ہو، کوئی بھی عطر رکھ لو، پہلے شیشی کا پاک ہونا ضروری ہے. اس لیے وہ یعلم الکتاب والحکمہ کہا کہ اے نبی پہلے ان کے باطن کو پاک کرو، پھر علم اور حکمت ان کے دل کی شیشی میں ڈال دیں. پورے عالم میں پھیلا دیا صحابہ نے، ان کی خوشبو ایسی پھیلی، چھپایا نہ چھپتی تھی. صحابہ اکرام چھپاتے تھے، چھپ نہ سکتے تھے. ان کے چہرے بتا دیتے تھے یہ کوئی خاص رنگ رکھتے ہیں، یہ کوئی خاص قسم کے لوگ. کہتے اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو 1,00,000 لوگوں میں کھڑا کر دیا جاتا، حسین و جمیل لوگوں میں، بہت سی قومیں تھیں جو بڑے سفید سرخ اور سفید اور خوبصورت قومیں، ان میں بلال کو کھڑا کر دیا جاتا
اور آنے والے سے پوچھا جاتا یار بتاؤ اس میں صحابی کون ہے، وہ بغیر شک اور شبہ کے اجنبی کہہ دیتا یہ صحابی ہے، کیونکہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ چہرہ غماد ہوتا ہے انسان کے قلب کا، غماد ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آنکھ تو بڑی عجیب تھی، ایک انسان بد نظری کر کے آیا، بد نظری غیر محرم کو دیکھ کر آیا شہوت کے ساتھ، تو آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کی ایسی آنکھ دیکھی، آپ نے فرمایا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے، ایسی نظر تھی۔ میرے شیخ نے ایک بار مجھے خود فرمایا کہ اگر کوئی کسی غیر اللہ کے عشق میں مبتلا ہو تو اس کے چہرے پر اس کی شرمگاہ نظر آتی ہے کہ کس کا عاشق ہے یہ، وہ یزکی ہی باطن کا تزکیہ کیجیے ان کا قیامت تک کی۔ ہر ایک کو نفس کا تزکیہ کرانا پڑے گا، آسانی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، بہت ٹائم لگتا ہے۔ رگڑے لاکھ کھاتا ہے تو بنتا ہے دل، بڑی مشکل سے دل بن پاتا ہے دل۔ رگڑے کھاتے ہیں، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ ان کو ہرگز ستم۔ شیخ نفس کو مٹاتا ہے، یہ بدماشی نکالتا ہے، اور جب کبر ختم کرتا ہے، شہوت ختم کرتا ہے، اس میں سے اس کو فنا کر دیتا ہے۔ جب فنا ہو جاتا ہے نا نفس، پھر بنتا ہے۔ زمین میں کھیتی تب ہوتی ہے جب پہلے ہل چلایا جاتا ہے، کرایا مارا جاتا ہے، ہموار کیا جاتا ہے، اس پر محنت ہوتی ہے، پھر بیج ڈالا جاتا ہے، پھر کھاد ڈالی جاتی ہے، پھر کیڑے سے بچایا جاتا ہے، پھر جو پھل آتا ہے، فصل آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کیا فصل آئی۔ یہ حال انسان کا ہے، دل کی زمین کے اسی طرح معاملہ ہے۔ ہمارے مرشد دادا مرشد حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ رولق شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، اللہ والوں کی عجیب، اور حضرت کی تو بڑی عجیب نظر تھی، ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے سبق لیتے تھے۔ تو پیچھے باغیچے بنے ہوئے تھے، گھروں کے پیچھے باغیچے تھے، تو رک گئے، ہمارے شیخ بھی ساتھ تھے، کہا کہ حکیم اختر ان دونوں باغیچوں میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ کہا کہ حضرت اس کا تو مالی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہر شے تراشی ہوئی، صحیح گھاس کٹا ہوا نظام کے ساتھ ہے، اور اس باغیچے کا شاید کوئی مالی نہیں ہے، جھاڑ جنگاڑ بنا ہوا ہے، اور میں بس اسی طرح سمجھ لو جس کا کوئی مالی ہوتا ہے اس انسان کو دیکھتی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا کوئی مالی ہے، اور جو اپنی مرضی پر زندگی بسر کرتا ہے وہ جھاڑ جنگاڑ کی طرح، یہ جھاڑ جنگاڑ جیسا بھائی، پھل تو درخت تو ہے لیکن جھاڑ جگاڑ ہے۔ وہی پھلدار درخت جنگل میں بھی ہوگا، وہی باغ میں بھی ہوگا، باغ میں اس کی شان ہو ہوگی، جنگل میں شان ہو، جنگل میں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے، بلکہ ویسا پھل بھی جنگل میں نہیں آئے گا جیسا پھل باغ میں آئے گا جہاں مالی اس کو سنوارتا ہے۔ یہ سب کیا کرتا ہے انسان کے دیکھتے سب میں آ جاتا ہے۔ کتنے وہ لوگ جو علی باب بھی پڑے ہوئے نہیں تھے، بزرگوں کے پاس رہے، بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے دربار میں ان کی عزتیں کی، کیونکہ ان کے اخلاقیات اتنے اونچے تھے، جو حیران ہو گئے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، پڑھے لکھے تو نہیں ہیں لیکن ان کی اخلاق اتنے اونچے کہاں سے ہو گئے، اس لیے کہ ان کا تزکیہ ہوا تھا، باطن بنا ہوا تھا۔ ایک انسان پڑھ لکھ لے تو بہت مہذب ہو جاتا تھا، کچھ نہیں ہے۔ یہ تہذیب تو تزکیے کے بعد آتی ہے، تو اس کے لیے تزکیہ چاہیے، مزکی چاہیے جو پاک کرے، اور دربار اور اللہ کی مدد چاہیے۔ اللہ ما رحم ربی، اے وقت رحمت ربی، جب اللہ رحم کر دیتے ہیں، اور یاد رکھو رحم کے لیے بھی کوشش چاہیے، سار کوشش نہ کرے کہ خود ہی اللہ رحم کر دے، یہ استغنا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ استغنا ہے۔
اللہ کو استغنا پسند نہیں، اللہ فرماتے کوشش کرے پھر مجھ سے مانگے۔ وہ احتیاط ظاہر کرتا ہے، میں محتاج ہوں، اللہ میں نہیں، میں محتاج ہوں۔ یہ کیوں کہا دعائیں کرو؟ بغیر دعا کے بھی تو دے سکتے ہیں کہ اپنی احتیاج تو ظاہر کرو نا، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں تمہیں کیا چاہیے، میں تو دینا چاہتا ہوں لیکن جب مانگو گے تو دوں گا۔ اللہ بغیر اس کے بھی دے سکتے، بغیر مانگے دے سکتے، اور میں کہ نہیں اپنی محتاج ہونا ظاہر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم مدین کی بستی میں پہنچے، شعیب علیہ السلام کی بستی میں پہنچے، دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیری خیر کا فقیر اور منگتا ہوں۔ کیسا راستہ کھولا؟ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام جو اس بستی میں اجنبی تھے، جب آئے اور اگلے دن اس بستی کی سب سے اونچی شخصیت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے، اگلے دن ایک رات میں بہت کس مقام پر چلے نبی کے داماد بن گئے، اور پھر 40 سال کی عمر تو اللہ نے کتنی شان کے ساتھ نبوت عطا فرما دی۔ اور اس میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اپنی بیوی کو لے کر، تو بکریاں بھی ساتھ تھی جو ان کے سسر شعیب السلام نے دی تھی، بھی یہ بکریاں ساتھ لے جاؤ، 10 سال خدمت کی تھی۔ تو ایک بکری بھاگ گئی تو اس کے پیچھے بھاگ رہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، ایک تھپڑ مار دیتے تھے تو دنیا سے رخصت کر دیتے تھے، بڑی طاقت تھی ان میں۔ مدین کی بستی میں جو شعیب السلام کی بکریوں کو پہلے پانی پلایا تو وہ ایک ڈول 40 آدمی کھینچا کرتے تھے، اکیلے کھینچا اکیلے، سب سے کہا ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ اجنبی آدمی کون ہے؟ سب کو ہٹا کر اکیلے کھینچا۔ سب سے پہلے شعیب السلام کی بکریوں کو پانی پلا، جو ان کی بیٹیاں، وہ تو نہیں جانتے تھے شعیب السلام کی خدمت کی۔ پھر دعا کی بیٹھ کر ایک درخت کے نیچے، اللہ میں فقیر ہوں، جو احتیاط ظاہر کی تو اللہ اکبر، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول، رحمت آج تک تذکرے، ہو قرآن میں جتنا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا، کسی نبی کا اتنا تذکرہ نہیں۔ تو بکری بڑا غصہ ہے اس پر، لیکن برداشت کیا۔ اب اتنی دور بکری آ گئی تھی، انہوں نے کہا واپس کیسے؟ تو اس کی مٹی جھاڑی، پاؤں جھاڑے جو مٹی میں ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا ظالم مجھ پر رحم نہیں کرتی، اپنے آپ پر تو رحم کرتی، اور اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا۔ کہتے اسی وقت فرشتوں نے اللہ کے دربار میں کہا یہ جو بندہ ہے آپ اگر اس کو اپنا نبی بنا دیں تو میں یہ تو پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ یا قیوم برحمتک استغیث، میرے شیخ فرماتے تھے استغاثہ داخل کرنا پڑا ہے۔ رسول اللہ فرمایا استغاثہ داخل کرو اللہ کی عدالت میں نفس کے خلاف، اتنا بڑا بدماش ہے یہ، استغاثہ داخل کرو۔ شیطان کو تو آسان ہے، اعوذ باللہ من شیطان کی پڑھ لو گیا، لا حول ولا پڑھ لو گیا، یہ نہیں مانے گا ایسے۔ استغاثہ کہتے ہیں جب انسان پر ظلم و ستم ہوتا ہے کسی پر، تو ظلم و ستم کی داد رسی کے لیے انصاف کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ نفس انسان پر اتنا ظلم کرتا ہے جہنم میں لے جاتا ہے اس کو۔ اس نے اس کے خلاف لفظ استغاثہ رسول اللہ نے استعمال کیا ہے کہ تم اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ تمہارا نہیں ہے جو تمہارے اندر بیٹھا ہے، یہ تم پر ظلم کر رہا ہے، ایسا ظلم کرے گا تھا جس کا مداوع بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ جو علم میں یا فضل میں بڑے تھے، نفس کے ہاتھوں ایسے مارے گئے، عبرت کا نشان بن گئے، وہ کا تذکیہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا علم ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا عمل کافی ہے، یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اندر کیا سکیمیں بنا رہا ہے۔
استغاثہ داخل کیا، استغاثہ داخل کرو، یا حی یا قیوم، پہلے اللہ کی ذات کی شان میں اللہ یا حی، آپ زندہ ہیں ہمیشہ اور زندہ کرنے والے ہیں، زندگی موت آپ کے ہاتھ میں، قیوم خود بھی قائم ہے، پورا عالم آپ پر قائم ہے، ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم، پورا عالم ہے بے کالم، باہر میرے رب العالم، باہر میرے رب بغیر آمد ترونا، قرآن کہتا ہے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ اللہ کے حکم پر کھڑا ہے، اتنی بڑی چھت بغیر حکم کے، اللہ کے حکم پر بغیر ستونوں کے کھڑی ہے۔ برحمت کا استغیث، تیری رحمت کی وجہ سے میں استغاثہ داخل کر رہا ہوں، کیونکہ آپ رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں مظلوموں پر، اس لیے میں آپ کی دربار میں استغاثہ داخل کرتا ہوں۔ دو چیزوں کا استغاثہ داخل کیا، اصلح لی شانی کلہ، میری ہر شان اچھی کر دے، میری خلوت کو اچھا کر دے، میری جلوت کو اچھا کر دے، میری دنیا کو اچھا کر دے، میری آخرت کو اچھا کر دے، میرے دین کو اچھا کر دے، میری دنیا کو اچھا کر دے، اللہ میری ہر چیز تو اچھی کر دے۔ ایک تو یہ آپ سے میں استغاثہ اور درخواست کرتا ہوں۔ زمانہ ہماری ہر چیز بگاڑنا چاہتا ہے، دشمن ہر چیز بگاڑنا چاہتا ہے، اللہ آپ ہماری ہر چیز اچھی کر دیں۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اب دوسرا درخواست، پہلی مثبت درخواست ہے، پھر منفی درخواست، اور ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہ کرنا۔ ہم آپ سے استغاثہ کرتے، ظالم نے برباد کر دیا ہے، اتنی دیر بھی نفس کو ہم پر قدرت نہ دینا جتنی آگ جھپکی جاتی ہے، کیونکہ اتنی دیر میں کفر میں لے جاتے، اتنی دیر میں کفر کا عقیدہ ڈالا، ختم بات۔ تھوڑا سی اللہ رسول سے بدگمانی آ گئی، بات ختم کر، ایمان سلب کر ہو جاتا ہے ایک لمحے میں، اس کا لمبا ٹائم تھوڑی لگتا ہے، ایک دن لگیں گے، 2 دن لگیں گے، لمحے میں ہوتا ہے، لمحے میں کوئی چیز آئی، بات ختم ہو گئی۔ ایک لمحے میں نفس انسان کو گمراہ کر دیتے، ایک لمحے میں گناہ کے لیے بالکل ٹھیک تھا، اچانک گناہ کی کوئی ڈالی سکیم، بس گناہ کر لیا، مکالا کر دیا، یہ لمحہ ہی تو لگتا ہے، انسان پچھتاتا ہے، یہ کیا ہوا مجھ سے یار، یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کی اصلاح نہیں ہوئی نا، اصلاح ہوئی ہوتی تو کم از کم وہ ٹائم لیتا ہے، سوتے کو اٹھانے میں تو ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ تو پہلے سے ہوشیار بیٹھا ہے بدماشی کے لیے، اس کو تو بس تیلی چاہیے، گیس کھلی ہو تو اس کو کیا چاہیے، تیلی، بلکہ تیلی وہاں بھی نہیں چاہیے، چولہے کے پاس، جہاں بورچی خانے کے دروازے پر بھی تیلی لگاؤ گے تو پورے بورچی خانے میں آگ لگ جائے گی، کتنا بڑا واقعہ ہو جاتا، ایک لمحے میں لگا، کیونکہ تیاری تھی، یہ تیار رہتا ہے۔ امارۃ بالسوء، ہاں جب اس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس لمامہ یا مطمئنہ بنتا ہے، بس پھر شیطان کی نہیں جلتی، اس میں تو خود رہی نہیں وہ چیز، اس میں تو مادے ختم ہو گیا، جس طرح بم میں سے پن نکال دی جائے تو اب بم کھلونا ہے، کچھ بھی نہیں، اس میں سے جب پن نکل جاتی ہے نفس میں سے بدماشی کی، پھر یہ نفس مطمئنہ ہے، یہی نفس لوامہ ہے۔ درخواست کی، استغاثہ داخل کیا اللہ تعالی دربار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصلے 2 چیزوں کا، اصلے لی شان کلہ، میری ہر شان اچھی کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور آگ جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ بس میرے دوستو، یہ 2 اہم چیزیں ہیں، اللہ کی مدد مانگنا اور اپنے باطن کی پاکی کی فکر کرنا، یہ فکر ہی پاک کراتی ہے، انسان کو فکر ہی نہیں، بے فکری سے زندگی بسر کر رہا ہے، جب 2 چیزیں پیدا ہو جائیں گی کام بن جائے گا۔ اب میں آخر میں ان تمام حضرات کا جو پورے عالم سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نواسی کی نعمت سے نوازا ہے، اور محمد حریث جلیل اس کا نام رکھا ہے، حریث حارث کی تصغیر ہے، چھوٹا حارث، اور دراصل یہ ہرسل آخرت سے ہے، آخرت کی کھیتی کرنے والا، مقصودی نام، کیونکہ نام میں لغوی معنی نہیں ہوتا، مقصودی معنی ہوتا ہے، یاد رکھا، مقصودی معنی، لوگ لغت سے معنی دیکھتے ہیں نام کا، لغت سے کبھی معنی آپ نہیں دیکھ سکیں گے، مقصودی معنی کیا ہے اس کا، یہ
تو اس لیے تو حارث کی تصویر حریث ہے، حریث۔ اور جب ہماری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اسی وقت میرے شیخ ہمیشہ فرماتے، جب کسی کی بیٹی ہوئی، میرے گھر بیٹی ہوئی، فرمایا تمہارے نانا بننے کے چانسز پیدا ہو گئے۔ اور فرماتے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نانا ٹھہر جاتا ہے، نواسا آتا ہے تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھو، نانا بننا۔ کہتا قیامت کے دن جب نانا نانا کریں گے تو نانوں کا بھی کام بن جائے گا، جتنے بھی نانے ہیں ان کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے نانا بن۔ تو بہت سے دوستوں نے ماشاءاللہ پورے حلقے نے ہی مبارکبادیں بھی دیں، دعائیں بھی دیں، مٹھائیاں بھی لائے، ہدیے بھی دی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر اور برکتیں نصیب فرمائے۔ ہم تمام اپنی طرف سے، گھر والے سب کی طرف سے، بچے کی طرف سے، بچے کے والد کی طرف سے سب کا شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور سب کو اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مدینہ شریف، مکہ شریف میں انصاریوں کو جمع کیا، انصاریوں، تو اس میں ایک غیر انصاری جوان بھی تھا مجاہدین میں، انصاری مجاہدین میں غیر انصاری۔ غیر انصاری سے مراد یہ ہے کہ اس کا باپ غیر انصاری تھا، والدہ انصاری تھی۔ تو چونکہ آپ نے اعلان کیا کہ صرف انصاری آئے، تو جو امیر تھے صحابہ اکرام کے، انصاریوں کے جمع کرنے ذمہ دار، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں آتا ہے ہمارے ایک بھانجا بھی آیا ہوا ہے مجاہد جہاد میں فتح مکہ میں، لیکن انصاری نہیں ہے، وہ اور قبیلے سے، اس کی شادی کہیں اور ہوئی۔ تو نے فرمایا ابن اخت القوم منہم، فرمایا کہ بھانجا جو ہوتا ہے وہ بھی نانے کی قوم میں سے بھی سمجھا جاتا ہے، تو گیا آدھا تو ماں کا ہے، لہذا وہ بھی بیٹھا رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بچے کو عافیت نصیب فرمائے اور اس کو سچا جانشین ہم لوگوں کا بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ سب صدقات جاریہ ہیں، اپنے دادکوں کے لیے بھی، نانکوں کے لیے بھی۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے، ہمارے جو نانا تھے، ان نانے کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں صرف۔ ہمارے نانا قاری ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان تھے، منچن آباد میں بہت بڑے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، جن کے خلیفہ شاہ عبد القادر رائے پوری ہیں، پھر ان کے خلیفہ شاہ عبد العزیز رائے پوری ہیں۔ ان شاہ عبد الرحیم رائے پوری جو تھے، ان کے خادم تھے ہمارے نانا جان، اور ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں۔ ہمیں صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ گئے۔ آج ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، ان کے تذکرے ان کے نواسوں کے ذریعے زندہ ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو عرض کرنی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔